اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح، یہ قد کا لفظ یقین کے لیے ہے، تحقیق کے لیے ہے۔ افلح فلاح سے ہے، فلاح کی تفصیل وہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے۔ ایسی کامیابی جس میں ناکامی کا کوئی امکان نہ ہو، حقیقی کامیابی، دائمی کامیابی۔ تو قد افلح یقین، بے شک، فلاح پالی، پورے کامیاب ہوئے۔ المؤمنون، یہ مؤمن کی جمع ہے، ایمان لانے والے۔ دلتا دا المؤمنون نہ مراد ہاغ خلق مراد دی، ہاغ خلق وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کو انہوں نے مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ بتایا اس عقیدے کو تسلیم کر لیا، توحید کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے مانا، اور اس راستے میں جو تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں ان کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کر لیا، اور خوشحالی پدے لا رکھے جس تکلیف او مشقت سب پریشانیاں نے اگر رالے اغے پا خوشحالی برداشت کرے۔ دی المؤمنون نہ مراد دغ خلق دی، اس لیے کہ یہ صورت، یہ آیات اس زمانے میں نازل ہو رہی ہیں جس زمانے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں مکہ مکرمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینی شروع فرمائی، اور جو دعوت کو قبول کرنے والے تھے ان پہ ہر طرح کی مشقتیں، ہر طرح کے مصائب، ہر طرح کی آزمائشیں ان میں ٹوٹ پڑی تھیں۔ کم خلق بچے دا اللہ دا نبی ملگرتیا اختیار کڑا، آغا خلق دا آغا خلقو عزت پم پداؤ لگے دو، لکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑے سردار، بہت بڑے جج، بہت بڑے قاضی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت پہ لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا اس پیغام کو اپنایا، تو جو عزت تھی، سرداری تھی، جو شرافت تھی، ختم ہو گئی۔ خلق را لو خلکو چې دینو چا په سوک باندې، چا په سپیړه باندې، چا په څه باندې خبره دې حد ته راورسېده چې دومره ووالی وټکولی شو چې مخ مبارک یې وپړسېده، سترګې او مخ برابر شو۔ یو طرف ته دا صورتحال ہو کہ جو شخص اللہ کے نبی کی دعوت پہ لبیک کہتا تو اس کی عزت بھی داؤ پہ لگ جاتی تھی، اس کی شرافت بھی وہ ختم ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ مال و دولت اور کاروبار اور منصب اور عہدے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کرتے تھے، کرنے والے تھے، ابو جہل اور اسی طرح عتبہ، شیبہ، سارے کے سارے وہ بڑے بڑے سردار، ان کا رعب، ان کا دبدبہ وہ قائم اور دائم تھا۔ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اگرچہ ظاہر میں پظاہرہ باندے اگرچہ صورتحال دا سے دے چې کم خلق زما د نبی زما د پیغمبر لار اختیاری نو هغوی د مالدارۍ په ځای باندې فقیران شو او د هغوی عزت چې دی هغه په دو باندې ولګېده، په خپلو خپلوانو کې، په خپل قوم قبیله کې گویا کې هغوی رسوا شو۔ لیکن حقیقی کامیابی د دې سره ده، د انجام په اعتبار سره عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ انجام کو دیکھتا ہے۔ حقیقی او دائمی کامیابی هغه د دې خلکو سره ده، د دې مؤمنانو سره ده۔ دا په هغه زمانه کې دا آیتونه نازل شو، او چې دا کم خلک لږ وقتی طور سره عزت، سرداری، ملکی، نوابی، خانی، شہرت، دبدبا، رعب، کاروبارونه چلیږي، روزګارونه چلیږي، آمدن زیاتیږي، دو سلور کسان زندہ باد، دا وقتی طور سره دا په ډیر لوی خساره کې پاتې شو، دا په ډیر لوی نقصان کې پاتې شو۔ نو الله فرمایل چې قد افلح المؤمنون، بالیقین فلاح پالی المؤمنون، ان ایمان والوں نے جن کی علامت کیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا یہ لفظ اور خشوع اور خضوع کا یہ لفظ بھی ہم بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، تو خشوع کس کو کہتے ہیں، خضوع کس کو کہتے ہیں؟ د ډېرې زمانې نه مونږ وایو خشوع خضوع، خشوع اور خضوع، نو خشوع څه ته وایي او خضوع څه ته وایي؟ یہاں سے المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے اللہ نے ان ایمان والوں کی جو دائمی فلاح پا چکے ہیں اور حقیقی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ افلح دمازی صیغہ دا، یو قد دے یو افلح دا، قد بالیقین، بے شک بے شبے، او افلح دمازی صیغہ دا، کامیاب شو، کامیاب ہو گئے۔ او د دوی کامیابی دل داسی یقینی دی لکه تیره شوی زمانہ، اوس تیره شوی زمانہ تیره شوی دا کنه، ماضی تیره شوی دا، د دوی کامیابی د دوی فلاح داسی یقینی دا لکه تیره شوی زمانہ۔ قد افلح المؤمنون، تو المؤمنون کے بعد 7 صفات اللہ نے ذکر فرمائے ان ایمان والوں کے جو پورے کامیاب ہیں۔ ان میں پہلی صفت وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے سکون، خشوع کا معنی سکون، اور شرعی معنی اس کا کہ دل میں سکون ہو، دل میں سکون ہو،
دل میں سکون کا کیا مطلب ہے؟ دل میں سکون کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور نماز میں داخل ہو جائے تو سوائے اللہ کے کسی دوسرے کا خیال تک نہ آئے، سوا دا اللہ نہ دبلچا خیال بالقصد آغا رانشی، بالقصد مذکر ہوئی علماء کرام و مفسرین و حضرات بالقصد. قصد معنی دا دی چې منځ د نیتو تړلو او بس بیا په خپلو خیالاتو کې ته څه شوې لګیا یې، کله یو خیال ځان ته راولې، کله دی راغی حساب کتاب هغه فلان کې هغه سره دومره هغه نه دومره اخیستل غواړي، دا کول غواړي، یہ ہونا چاہیے، دا اوس بالقصد دی. بعضې وخت کې تیر شوی هېره شوې خبره په منځ کې رایاد شي که نه، یکسو شي انسان چې یکسو شي منځ کې یکسو شي که نه، د یکسویي چې ذهن یو طرف ته برابر شي نو هغه هېرې شوې خبرې هم رایادې شي. نو منځ کې چونکې یکسویي ده نو چې بالقصد او عمدن چې دی نو یو سړی په منځ کې خیالات را مخې ته کوي نو دا چې دی ممنوع دی، حرام دی، دې سره مونځ نه کېږي. او یو انسان کوشش کوي لګیا دی الحمدللہ رب العالمین، الفاظو تم خیال کوي. شریعت چې دی نو مونږ ته د مانځه داسې طریقه ښودلې ده چې یو خو به الفاظو ته خیال کوي، الفاظ کی طرف کیا پڑھ رہا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اے اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا نام بہت بڑا برکت والا ہے، بہت بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں، تمہیں کیا کس کی پناہ مانگ رہا ہوں اور کس سے مانگ رہا ہوں، چا پناہ ز غواړم دا اللہ حفاظت غواړم، اللہ نے دا حفاظت دعا کوم او دا چا نه حفاظت غواړم، دا شیطان رجیم نه. بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بہت بڑا مہربان، الرحمن، بے حد نہایت مہربان، الحمدللہ رب العالمین. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے جو الفاظ ہیں اس کی طرف دھیان کرو. نماز کا جو ترجمہ ہے، انشاءاللہ ماں سے ترجمہ ہم شروع کرو، نماز کا جو ترجمہ ہے اس کی طرف دھیان رکھو. نماز میں جو سورت پڑھ رہے ہو، جو آیتیں پڑھ رہے ہو اس کی طرف دھیان رکھو، اور اپنی نظر سجدے کی جگہ میں رکھو، اور جب بیٹھ جاؤ تو خپل نظر په غیږ کې ساتئ، او چې سجدې ته لاړ شئ نو خپل نظر پوزې طرف ته توجه ساتئ. نو چې دا ظاهري شکل صورت چې دې ته خضوع ویل کېږي، ظاہری اعضاء و جوارح اغتا برابر شی. اور نماز سے پہلے کچھ دیر کے لیے نماز کا مراقبہ کرو. وہ خود سیدھا گڑی تک گورا نہیں، جب 5 منٹ پاتی شی، جب 5 منٹ رہ جاتے ہیں پھر جلدی آ جاتے ہیں، جلدی نماز پڑھتے ہیں. عورتیں بھی اسی طرح جلدی نماز پڑھ رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور کھانے پینے کی طرف دھیان جا رہا ہے، خود بخود نماز بھی پڑھ رہی ہیں. اور نماز سے پہلے یہ جو سنتیں آئی ہیں، یا تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضوء یا 4 رکعت سنت غیر مؤکد ہیں عصر کی نماز سے پہلے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز سے پہلے آدمی اپنی مشق کرے، نماز کی ایسی مشق کرے کہ فرض نماز کے لیے اس کے دل میں خشوع کے آثار ظاہر ہو جائیں، اور ظاہری بدن اعضاء و جوارح پہ خضوع کے آثار ظاہر ہو جائیں. بیا چې داسې مونځ ته کې نو د داسې مانځه سره به بیا دعاګانې قبلېږي. بیا به ته انتظار کې خدای دا مسله راغلی ده، زه به خشوع خضوع سره مونځ وکړم او فرض مانځه نه وروسته به زه الله سجد کوم، دعا به وکړم، دعا قبوله. بیا داسې مانځه سره بیا دعا نه پاتې کېږي، او بیا به ستا تجربه وشي، تجربه به دې وشي، مشاهده به دې وشي. تو خشوع کہتے ہیں دل کے سکون کو، اور خضوع کہتے ہیں اعضاء و جوارح کے سکون کو. خصوصاً ان حرکتوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے نماز کے اندر جو حرکتیں منع کی گئی ہیں. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے،
نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے داڑھی سے بھی کھیل رہا ہے. لگ یاد گیری ذرا بعض خلق کو عادت ہی کا نا خاص کر زمانہ زمان ہے نا دا گیری سره لوي منظم کې گیری سره لوي یا سو لستونی مستونو سره لوي یا سو کپڑو سره دا ټول مکروهات دي دي سره موږ مکروه کیږي ہے نا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران وہ داڑھی سے بھی کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتی یعنی اس کا دل سکون والا ہوتا اور اس کا دل متوجہ ہوتا نماز کی طرف اللہ کی طرف تو اس کے اعضاء و جوارح بھی پرسکون ہوتے ہیں. ہم نماز میں کیوں تنگ ہو جاتے ہیں؟ امام چی رکعت گود کی یا قیدہ اگدہ کی نو ٹخی شروع کو نہ پا اول رکعت کی ٹخی ہوئی نہ پہلی رکعت میں کھانسی آتی ہے نہ دوسری رکعت میں کھانسی آتی ہے نہ تیسری رکعت میں کھانسی آتی ہے. عجیب بات ہے. آخری قیدے میں جب قیدہ لمبا ہو جاتا ہے جو دشن بیا ٹخی کو یہ طرف تو ٹخی آواز رضی بل طرف تو یہ کیا ہے بھائی؟ تو نماز میں پریشان ہوتے ہیں. قیدہ ولی اگدشوا رکعت ولی اگد التپا زڑک کی چی دین منز طرف تو توجہ نہیں ہوئی دا زڑک توجہ باہری دل کی توجہ باہر. پھر نماز میں خشوع کی ایک برکت یہ ہے کہ جب آپ کی نماز میں خشوع ہوگا اور آپ کی نماز عاجزی کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھنے والے بنیں گے تو آپ کے ہر کام میں سکون ہوگا. پنځه وخت مونځ الله را لېږلی دی چې په مونځ به خشوع سره کې په خضوع سره به کې د دې یو ډېره زبردسته فایده ده او لویه فایده دا ده چې ستا په مانځه کې خشوع پیدا شي او ستا په مانځه کې پرسکون شي نو ستا هر یو کار به په سکون سره وي. د مانځه یو بزرګ چې دی نو هغه زوی ته یې اوبه راکړه زوی ته یې اوبه راکړه چې اوبه ورکړل نو ګیلاس ته لاندې وغورځېدو ګیلاس ته خطا شو لاندې وغورځېدو. ورته یې که مونځ دې په سکون سره او په خشوع سره کولې که نه نو دا نقصان بدنه نه کېدو. کہ مونځ دې اگر نماز میں تمہارا تو خشوع سے نماز پڑھنے والے ہوتے تو یہ غلطی نہ ہوتی. اس لیے کہ نماز کی یہ تاثیر ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اطمینان جب نماز میں داخل ہو جائے دل لگ گیا منځ کې داخل شي بس په منځ کې زړه ولګېدو اوس سنتم خوند درکوي فرضم خوند درکوي نفلم خوند درکوي او دې حد ته الله پاک به تا ورسوي چې بیا به د مانځه نه بغیر تا ته سکون نه ملاویږي. بیا به دا وې چې په مانځه سره زما سترګې یخېږي قرة عینی فی الصلاة. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اور پھر ہر نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بے قرار ہو گئے. ماسوتن موز میں خدایا د سحر موز رانه قضا نشي خدایا د سحر موز رانه قضا نشي خدایا د سحر موز رانه یو گاګ دکان ته راغی او په هغې کې د 1000 روپۍ وګټلې مې به د بل ګاګ انتظار کې خدایا بل ګاګ راولې چې هغه 2000 وګټم خدایا بل ګاګ راولې بل ګاګ که نه دغه شانتې به چې ماسوتن مونځو کې نو د سحر د مانځه دپاره بس یا الله شپې خو شکر دی اوږدې شوې د سحر مانځه نه مې مه محرومه کوې او د هغې دپاره به ته سې بې قراره او چې کله خدا نه خواسته څه کمې بیشې د نه وشي نو خفه به چې خدایه دا خو ډېر لوی نقصان وشو الله دا خو ډېر لوی نقصان وشو. وایي د سحر مونځ دا د شیطان خلاف د ټولو نه ړومبنۍ فتح ده چې د سحر په مانځه کې تا د شیطان نه ګټه وکړه که نه نو انشاءالله ټوله ورځ به د شیطان نه بیا ګټه کوي د شیطان سے. تو اتنی تو خشوع کی برکت ہے کہ ہر کام میں اطمینان اور سکون آ جاتا ہے اور ہر کام پرسکون ہو جاتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین وہ لوگ فی صلاتہم جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. اللہ دی منگو تاسو نصیب کی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم.